سننے دیکھنے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو موجودہ عذاب آیا ہے پاکستان پر سیلاب کا، یہ ہم ہی پر کیوں آیا ہے۔ تو پہلے میں ڈاکٹر مسعود ان کا اور یہ مقبول جان، شاہد مسعود اور یہ مقبول جان، ان کی بڑی خدمات ہیں علامات قیامت کے بارے میں بیان کرنے میں، تو ان کا تو میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک عام مسلمان کی طرح آپ سے بات کروں گا۔ دوستو، ہم ہر چیز کو سائنس کی نقطہ نظر سے اور دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ یہ غور کریں کہ پچھلے 200-300 سالوں سے جہاں پر تہذیب کے ساتھ تہذیب تو خیر منفی ہوئی ہے، جہاں پر ترقی ہوئی اقتصادی اور کارخانوں کی، تو وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن وہیں سے شروع ہوا اور وہ بڑھتا ہی گیا۔ ہمارے علاقوں میں اور ان علاقوں میں جو کاربن ایمیشنز ہیں، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ بتایا جا رہے ہیں، ان کا پیٹرن ایک ہی رہا ہے۔ وہاں پر اگر 100 ٹن میں تقسیم کی جائے تو مغرب میں وہ 98 تقریباً 98 ٹن وہاں پر کاربن پیدا ہوئی، 2 ٹن ہمارے پاکستان جیسے ملکوں میں۔ تو پیٹرن تو وہی ہونا چاہیے تھا کہ جو پہلے تھا، کہ جہاں پر کم بارشیں ہوں وہاں پر کم ہی، اور جہاں پر زیادہ بارشیں وہاں پر وہی ٹرینڈ رہے۔ لیکن یہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی بادلوں کو ابھارتے ہیں، پھر ہم ہی ان کو چلاتے ہیں، اور پھر جہاں پر چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ ایک سنت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ بارش برسانا یہ کلی طور پر اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج، یہ آپ کی تعویلیں ہیں۔ اب ہم اس بات پر آئیں گے کہ ہم ہی پر کیوں برسے۔ دوستو، جس چیز کا نام بہت زیادہ لیتا ہے وہ اس پر اتنی ذمہ داری بھی پڑتی ہے۔ ہم اللہ اور رسول کی محبت کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم حج کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہیں، عمرہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہیں، خیرات دینے والوں میں بھی سب سے زیادہ ہیں، تو پھر ہم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت بھی اتنی ہے جتنی ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارا کون سا ایسا شعبہ ہے، انتہائی پڑھے لکھے سے لے کر انتہائی جاہل تک، امیر سے لے کر غریب تک، کارخانہ دار سے لے کر تاجر تک، کوئی بھی طبقہ، وکیلوں، انجینئر سے، ججوں سے، جرنیلوں سے نیچے تک، کوئی بھی ایسا طبقہ بتائیں جس کی غالب اکثریت نافرمانی نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ بخش دیتے ہیں، بغیر معافی مانگے بھی بخش دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا دیتے ہیں جب تک کہ ہم توبہ کر کے پلٹ نہ آئیں۔ آج ہمارا وہی حال ہے۔ بہت اچھے بھی لوگ ہیں یہاں پر بہت بہت اچھے لوگ ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے دل نافرمانی سے ڈرے رہتے ہیں، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں۔ آپ معاشروں میں جھانکیے، ہم خود جھانکیں اپنے دلوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک حکم آتا ہے کسی معاملے میں اور ہماری خواہش دوسری، تو ہم کس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وزن کم مت تولو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم چیز بیچتے ہیں 10 کلو کو 9.5 کر کے، یہ نافرمانی تو ہم گنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دھوکہ مت دو، چیزوں کے عیب چھپا کر نہ بیچو۔ ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے؟ چیزیں بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے؟ فیصلوں کو آپ مت بیچو۔ یہ ضروری نہیں کہ پیسے لے کر فیصلے بیچے جاتے ہیں۔ فیصلے دباؤ سے، خوف سے، میری اپنی کمزوریوں کو مجھے دکھا کر مجھ سے فیصلے غلط کرائے جائیں،
یہ بھی فیصلے بھیجنے کے زمرے میں آتے ہیں. یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا. پولیس مجرموں کو چھوڑ دیتی ہے اور بے گناہوں کو دبوچ لیتی ہے. نافرمانی کس کس پر آپ جائیں گے؟ وکلاء پیسے کے لیے مجرم کو ساتھ اور ساتھ کو مجرم بنانے میں معاونت کرتے ہیں. ڈاکٹر ناجائز طور پر آپریشن کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر مریض کو لٹا دیتے ہیں. جو دوائی معمولی سی رقم سے ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے لیے ہزاروں روپے کی قیمتی دوائیں لکھتے ہیں کمشنوں کے چکروں میں. اساتذہ پڑھائیں گے ٹیوشن کے لیے، پڑھائی کا درس نہیں ہوگا جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. اس لیے ہمارے زمانے میں عذاب بھی کم تھے. ہم کس کس چیز کا رونا روئیں؟ کون سا شعبہ ہے جس میں نافرمانی نہیں ہو رہی؟ اور جب یہ اکثریت میں آ جاتی ہے چیز تو پھر فیصلہ بھی اکثریت پر نافذ ہوتا ہے اور اس میں گھن بھی پس جاتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمانی کو آپ روک سکتے ہاتھ سے تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر پھر بھی نہیں تو کم از کم دل میں برا جانیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو. فرشتہ زمین پر اترے، دیکھا، واپس چلے گئے، کہنے لگے یا اللہ یا باری تعالیٰ وہاں پر تو ایک ایسا شخص رہتا ہے جس نے آج تک کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت تیرے حضور عبادت میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے تو چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا میری نافرمانی پر. تو اس بستی کو اسی کے اوپر لٹ دو. دوستو اگر ہم نافرمانی پر چلیں، معاشرہ بہت سخت ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ہم اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے سمجھا دیں. اگر اتنی بھی سخت نہیں ہے، معاشرہ اتنا تلخ ہو چکا ہے، کم از کم ہمارے چہرے کا رنگ تو بدلنا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی سے محبت ہو یا نفرت ہو تو جب سامنا ہو تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. کم از کم ہمارے چہرے کے رنگ تو بدلنے چاہیے. یہ نہیں تو پھر ایسے عذابوں کے اور انتظار کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی کے عذاب سے بچا.